جیسے آپ نے کہا کہ بلیم گیم چلتی رہتی ہے، تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں یا فیملی ممبرز وہ اس چیز کو راز بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایڈکٹ ہے یا اس کو یہ ڈیزیز ہے، تو اس سے کیسے باز آیا جائے، مطلب آن دیئر پارٹ؟ دیکھیے کوئی بھی بیماری ہو تو انسان کو اچھی نہیں لگتی آبویسلی. لوگ یہ بھی دوسروں کو بتانا نہیں پسند کرتے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے یا ان کو دل کا کوئی مرض ہے یا ان کو کوئی ٹی بی جیسی بیماری ہے، کیونکہ بیماری سے ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ جب پہلے جیسے ہم نہیں رہے. اچھا، نشے کی بیماری میں چونکہ بہت سی قباحتیں بھی شامل ہوتی ہیں اور پرسیپشن معاشرے میں نشے کے مریضوں کے حوالے سے بہت منفی پایا جاتا ہے. ان کے بارے میں کہ جھوٹ بہت بولتے ہیں اور اخلاقی قدروں کا خیال نہیں رکھتے، جرائم میں حصہ لینے سے بھی گریز نہیں کرتے. تو اپنے کسی فیملی ممبر کے بارے میں یہ بات ہمارے لیے ہضم کرنا مشکل ہوتی ہے کہ ہم کسی کو بتائیں کہ ہمارا کوئی فیملی ممبر نشے کی بیماری کا شکار ہے. اور ہم اپنے طور پر کچھ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کوششیں کرنے سے پہلے ہمیں چونکہ سائنسی حقیقتوں کا پتہ نہیں ہوتا، ہمارے پاس نالج نہیں ہوتا، معلومات نہیں ہوتی، تو پھر ہماری کوششوں کا نتیجہ بھی کوئی مثبت نہیں نکلتا اور ہم کھپ تپ جاتے ہیں. تو جیسے اگر گاڑی خراب ہو تو ظاہر ہے آپ مکینک کے پاس لے کے جائیں گے، اگر اپنی ساس سے مشورہ کریں گے تو وہ بہت پیار بھرا اور مخلصانہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے گاڑی نہیں چلے گی. سو ہمیشہ صحیح بندے کے پاس پہنچنا بھی ضروری ہے. لیکن آج کل ایک سہولت بہت زیادہ میسر ہے کہ آپ گوگل پہ جا کے یا یوٹیوب پہ جا کے کچھ بنیادی معلومات لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو اپنے مسئلے کی نوعیت اور اس کے ممکنہ جو حل ہیں ان کا پتہ چل سکے. لیکن چونکہ نشے کی بیماری میں شیم بہت ہوتی ہے، حالانکہ پاکستان میں کوئی خاندان ایسا نہیں جو دعویٰ کر سکے کہ ان کے ہاں کوئی نشے کا مریض نہیں. یعنی ہر شخص کا کوئی نہ کوئی فرسٹ کزن نشے کا مریض ضرور ہوگا. جب ایک بیماری اتنی عام ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو مدد سے محروم کیوں رکھیں، اور کیوں نہ آگے بڑھ کے ہم اپنے مریض کے لیے ڈاکٹر سے یا سائیکالوجسٹ سے یا کسی ایسے شخص سے رابطہ کریں جس نے خود نشہ چھوڑا ہو یا جسے پتہ ہو کہ نشے کی بیماری سے نجات کیسے ممکن ہوتی ہے. تو شیم سے نکلنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم کسی چیز کو چھپاتے بھی رہیں، یعنی کسی مسئلے کو چھپاتے بھی رہیں اور اس مسئلے کو حل بھی کرنا چاہیں، تو جو کہتے ہیں نا کہ چوپڑی ہوئی اور دو دو نہیں ہوتی، یا تو آپ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں پھر یا آپ مسئلے کو چھپا سکتے ہیں. یہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ صرف چھپانے کی بھی کوششیں کریں تو ناکامی ہوگی، کیونکہ نشے کے مسئلے کو آپ چھپا نہیں سکتے. نشے کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جو خود بخود دوسروں کے نوٹس میں آ جاتا ہے. گھر میں ملازم ہوتے ہیں، ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کا آنا جانا ہوتا ہے اور لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ حقیقت حال کیا ہے، لیکن لوگ پریٹینڈ کرتے ہیں. گھر میں بچے پریٹینڈ کرتے ہیں، گھر میں کئی افراد کافی عرصے تک، حتیٰ کہ کوئی بیٹا نشہ کر رہا ہو تو بعض اوقات گھر کا سربراہ یہ پریٹینڈ کرتا رہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ اگر میں نے ظاہر کر دیا کہ مجھے پتہ ہے تو پھر اس کی جھجک اور بھی کھل جائے گی. ابھی تو یہ جھجک کرتا ہے، جب اسے پتہ چل جائے گا کہ مجھے پتہ ہے تو پھر یہ بالکل کھل کے میرے سامنے نشہ کرنے لگے گا. یہ خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے گھر کے سربراہ کے طور پر یا گھر کے کسی فرد کے طور پر کہ کوئی پیارا نشے کا استعمال کر رہا ہے اور بیماری کے اندر اتر رہا ہے، تو ہمیں اس سے اسٹریٹ بات کرنی ہوگی. اور یہ اسٹریٹ بات کرتے وقت ایک احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ یہ بات ہمیں اس موقع پہ نہیں کرنی چاہیے جب کہ تازہ کوئی پھڈا ہوا ہو، جب کہ تازہ کوئی حادثہ ہوا ہو. بات کرنے کے لیے صحیح موقع ہوتا ہے کہ جب چند دن سے کوئی حادثہ نہ ہوا ہو. لیکن اہل خانہ سوچتے ہیں کہ جب ریسنٹلی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تو پھر اس مسئلے پہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور جب کوئی تازہ حادثہ ہوتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی بدنامی ہوتی ہے، کوئی جان کو خطرہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کافی شور شرابہ کرتے ہیں. پھر 2-4 دن گزرتے ہیں تو پھر روٹین میں زندگی اسی طرح چلنے لگتی ہے. اور جو حادثے جنوری فروری میں بہت تکلیف دیتے ہیں، اپریل مئی تک جاتے جاتے ہم اس کے لیے عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر اس سے بڑے حادثے ہمیں تھوڑا متاثر کرتے ہیں، کیونکہ انسان میں تحمل صبر کی صلاحیتیں بھی ہیں جو کہ بعض اوقات منفی طریقے سے انسان استعمال کرتا ہے اور چیزوں کو شروع میں ہی قابو کرنے کے بجائے
انہیں ٹال مٹول کا نشانہ بنا